بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ ہم نے تحریک پاکستان کے حوالے سے مختلف امور دیکھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران کانگریس اور مسلمانوں کے کچھ مطالبات تھے اور انگریزوں نے اپنی کچھ جو ہے تجاویز بھیجی، جس میں ہم نے دیکھا کہ انتخابات ہوئے، مسلم لیگ کو 100% کامیابی ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں نے کابینہ مشن کے تھرو جو ہے وہ عبوری حکومت بنائی۔ تو عبوری حکومت کے تحت جو ہے وہ حکومت چلائی اور آگے انہوں نے کہا کہ آئین بنے گا اور اس کے بعد مکمل حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ لیکن اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو دونوں پارٹیاں تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت نہ ہو سکی اور آخرکار انگریز جو ہے وہ برصغیر کی تقسیم پر سوچنے لگے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ کابینہ مشن کے تھرو عبوری حکومت قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے عبوری حکومت کے بعد 3 جون 1947 میں ان میں مفاہمت نہیں ہو سکتی اور آخرکار جو ہے وہ انگریز علیحدہ وطن کی طرف مسلمانوں کے اور تقسیم ہند کے پلان کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ کہ لارڈ ویول جو ہیں وہ بطور وائس رائے ویول پلان کو کامیاب نہ بنا سکے اور پھر کابینہ مشن پلان کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، یعنی لارڈ ویول نے جو کابینہ مشن پلان کے تحت عبوری حکومت وغیرہ بنائی، کانگریس کی کشیدگی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کوشش کی، جبکہ صوبوں کے گروپ نہ بنانے اور عبوری حکومت اور آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع کروا دیا، یعنی آدھے پلان پر لارڈ ویول نے جو ہے وہ کام کروایا اور باقی جو پلاننگ تھی، گروپنگ وغیرہ، اس پر پلان نہ ہو سکا۔ قائد اعظم نے مصلحتاً عبوری حکومت میں تو مسلم لیگ کو شریک ہونے کی اجازت لی، لیکن انہوں نے آئین ساز اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پورے پلان پر اس طرح عمل درآمد نہ ہو سکا۔ قائد اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، گروپنگ بھی چاہتے تھے، لیکن کانگریس نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح لارڈ ویول نے آدھے پلان پر عمل کروایا۔ اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا اور تعطل پیدا ہوا۔ اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ اختیار کی، انہوں نے نئے کچھ منصوبے لے کے آئے۔ تو برطانوی حکومت نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا، یعنی انہوں نے کہا کہ برطانیہ یہاں سے اپنا اقتدار 1948 تک سمیٹ لے گی۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کو واپس بلا لیا اور نیا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا کر بھیجا۔ یہ برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں آخری وائس رائے، لاسٹ وائس رائے بھی کہلاتے ہیں کہ جو لاسٹ وائس رائے ہیں وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں۔ تو سیاسی قائدین سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مذاکرات کیے اور اس نے قائد اعظم کا موقف حقائق اور اصولوں پر مبنی تھا، وہ پاکستان سے کم کسی مسئلے کا حل نہیں چاہتے تھے۔ انتخابات میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وائس رائے کو یقین ہو گیا کہ تخلیقی پاکستان کو روکا نہیں جا سکتا، متحدہ ہندوستان کا خواب پورا نہیں ہوگا، اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کو تقسیم پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اندرون خانہ انہیں باور کرایا کہ ایسا کمزور اور کٹا پھٹا پاکستان دیا جائے گا کہ جو ہے زیادہ عرصہ وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس نے کانگریس لیڈروں کو اس طرح اندرون خانہ منانے کی کوشش کی اور آنے والے دنوں میں اس نے یہ صورتحال بھی پیدا کی، لیکن پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم بھی بنا بھی صحیح اور قائم بھی آج تک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور پاکستان کا جو ختم کرنے کا کانگریس کی منصوبہ تھا، ناکام رہا۔ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازشیں نے پاکستان کو بننے سے روک تو نہ سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسے بعد ازاں انڈین یونین میں انضمام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر کو آزادی دینے کا منصوبہ تیار کیا اور دونوں بڑی جماعتوں نے مثبت رویہ اختیار کیا اور اس نے یہ برطانوی منصوبہ جو ہے برطانیہ سے منظور کرایا اور 3 جون کے منصوبے کی جو تفصیلات ہیں، قانون پھر اس نے منظور کرایا، اس کی تفصیلات جو ماؤنٹ بیٹن نے طے کی وہ یہ تھیں
کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. حکومت نے تقسیم کے برصغیر کا فیصلہ کیا اور دو مملکتوں کے قیام کے لیے حکومت نے تفاصیل شائع کی صوبوں اور ریاستوں کے متعلق. تو نمبر 1 یہ کہ غیر مسلم اکثریتی صوبے، وہ بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، آسام، یہ غیر مسلم آسام، یو پی، سی پی، بمبئی، مدراس، بہار، اڑیسہ جیسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم تھی، وہ ہندوستان کو دے دیے گئے. یعنی وہاں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا گیا اور جو 7 صوبے تھے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے. اب صوبہ پنجاب، اس میں جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ تھا اور اس میں ایک جو مغربی پنجاب تھا وہاں پہ ہندو یا سکھ اکثریت میں تھے، مغربی پنجاب میں مسلمان اکثریت میں تھے اور مشرقی پنجاب میں جو ہے وہ ہندو اور سکھ اکثریت میں تھے. تو پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مسلم اکثریتی علاقوں کو جو مغربی پنجاب تھا وہ پاکستان اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندوستان میں شامل ہونا تھا. مسلم اقلیتی علاقوں کا تعین کرنے کے لیے یعنی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا. پھر صوبہ بنگال بھی بہت بڑا صوبہ تھا، وہ بھی مسلم اکثریتی اور ہندو اکثریتی حصوں میں بٹا ہوا تھا. اس کا مشرقی بنگال جو تھا وہ مسلم اکثریتی ایریا تھا اور مغربی بنگال جو تھا وہ ہندو اکثریتی. تو پنجاب کی طرح یہاں بھی اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ مشرقی بنگال اور مسلم اقلیتی علاقے مغربی بنگال میں تھے. تو اس طرح جو ہے مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ یہاں بھی تقسیم ہوگی اور اس کے لیے کمیشن بنایا جائے گا. صوبہ سندھ جو ہے اس کے وہ مکمل طور پر مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اسے بھی ایسے مسلمانوں کو نہیں دیا گیا بلکہ صوبہ سندھ کے ممبران اسمبلی کو حق دیا گیا کہ وہ ووٹنگ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں. پھر بلوچستان، یہ بھی مسلم اکثریتی صوبہ تھا، اس کو بھی ایسے ہی مسلمانوں کو نہیں دیا گیا. بلوچستان ابھی اسے مکمل صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کے شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین کو کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان یا ہندوستان کے. پھر سلہٹ، آسام ایک پورا صوبہ تھا، اس کا ایک ضلع سلہٹ تھا جو مکمل طور پر مسلم اکثریتی تھا. وہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا. جون 1947 کے منصوبے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ہے سلہٹ جو کہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا اسے ایسے پاکستان کو نہیں دیا جائے گا بلکہ وہاں ریفرینڈم یعنی استصواب رائے کرایا جائے گا وہاں کے عوام سے کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں. اب سرحد جو کہ KPK ہے، خیبر پختونخوا ہے اب ہمارا، وہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اس میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے، اسے بھی ایسے ہی پاکستان کو نہیں دیا گیا بلکہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام کو بھی کہا گیا کہ ریفرینڈم کرایا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں گے پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں. جو پرنسی اسٹیٹ تھیں وہ 635 انگریزوں کے دور میں، لگ بھگ یہاں 600 لکھی ہوئی ہیں لیکن 635 ریاستیں تھیں مکمل جہاں نواب اور راجے حکومت کرتے تھے. وہ داخلی طور پر بااختیار تھے لیکن انہیں خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں تھا، یعنی خارجی طور پر بیرون ممالک سے تعلقات نہیں رکھ سکتے تھے، داخلی طور پر وہ خود مختار تھیں. ہر ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کریں. ایسا کرتے وقت وہ ہر ریاست کے ساتھ اپنی جغرافیائی حیثیت اور مخصوص حالات بھی دیکھیں گے. اب جناب جس طرح کا یہ منصوبہ دیا گیا اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ غیر مسلم جو صوبے تھے تو وہ تو ہندوستان کا حصہ بن گئے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تمام غیر مسلم علاقے ہندوستان میں شامل کیے گئے. اس میں کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کچھ ہوگا، وہ ایسے کے ایسے ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے. سلہٹ، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سلہٹ کا ضلع آسام جو تھا اس میں ریفرینڈم ہونا تھا، تو اس میں ریفرینڈم کروایا گیا تو اس میں بڑی اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. تو اسے وہ کیونکہ آسام ادھر بنگال کے ساتھ تھا اس لیے اسے مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا گیا. سندھ کے بارے میں فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اس کی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا، اسمبلی کے اراکین نے ووٹنگ کرنی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں. تو اس کے ارکان اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، لہٰذا سندھ پاکستان میں شامل ہوا. بلوچستان میں جیسا کہ وہ ابھی صوبہ نہیں تھا، اس کے شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان میں. تو اس نے بھی، اس کے شاہی جرگے نے بھی بڑی تعداد میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بنا.
پھر صوبہ سرحد میں بھی کہا گیا کہ KPK میں ریفرینڈم کرایا جائے گا، تو ادھر جب ریفرینڈم کرایا گیا تو اس نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور اسے بھی پاکستان میں شامل کیا گیا۔ اب دو صوبے جو بڑے تھے، پنجاب اور بنگال، ان میں حد بندی ہونی تھی، تقسیم ہونی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک انگریز وکیل سر ریڈکلف کو اس حد بندی کمیشن کا جو ہے وہ ثالث یا صدر مقرر کیا، اور اس کی مدد کے لیے 2 مسلم لیگ اور 2 کانگریس کے ججوں کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا، یعنی 5 رکنی یہ کمیشن بنایا گیا۔ پنجاب کے 2 مسلم جج اور 2 ہندو جج لیے گئے، اور بنگال سے 2 مسلم جج اور 2 ہندو جج لیے گئے، اور اس 5 رکنی وفد نے اس کے جو پنجاب میں بھی اس کے سربراہ سر ریڈکلف تھے اور بنگال میں بھی سر ریڈکلف تھے۔ سر ریڈکلف نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے کانگریسی رہنماؤں کے اشارے پر فیصلے دیے، اور بعض مسلم اکثریتی علاقے پنجاب میں سے بھی اور بنگال میں سے بھی وہ کاٹ کے ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے۔ چونکہ اسے ثالث تسلیم کیا گیا تھا، لہٰذا قائد اعظم نے اگرچہ اس کی بددیانتی بھی دیکھی، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے اسے ثالث مانا تھا، لہٰذا اس کے فیصلے کو ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سر ریڈکلف نے بددیانتی کرتے ہوئے پنجاب سے کچھ علاقے کاٹ کے، جیسا کہ گورداسپور، زیرہ وغیرہ، ادھر کاٹ کے اس نے ہندوستان کے حوالے کیا، اور انہوں نے کشمیر کا راستہ بھی انہیں دے دیا، تو بہت سی زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ یہاں پہ کی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں میں سے جو 635 ریاستیں تھیں، بہت بڑی تعداد نے از خود کسی بھی ایک ملک سے الحاق کر لیا، یعنی کچھ ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوئیں، کچھ پاکستان میں شامل ہوئیں۔ ریاست جموں و کشمیر، ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جونا گڑھ، ریاست منگرول اور ریاست مناودر، یعنی یہ جو جموں اینڈ کشمیر، حیدرآباد، جونا گڑھ، منگرول اور ریاست مناودر، 5 ریاستیں جو تھیں ان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انڈیا نے بعد ازاں فوج کشی کر کے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا، اور جو ہے انہوں نے جواز پیش کیا، جیسا کہ حیدرآباد دکن تھی، ریاست جونا گڑھ، منگرول اور مناودر، انہوں نے کہا یہاں ہندو اکثریت ہے، لہٰذا اس نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے، باقی ریاستوں میں تو مسلمان اقلیت میں تھے، اس نے قبضہ کیا کہ یہاں ہندو اکثریت میں ہے، یہ ہمارے ہیں، لیکن جموں و کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے پاکستان نے صرف مسلم اکثریتی ریاست جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے عوامی حقوق کو پامال ہوتے دیکھا، اور انہوں نے عوامی حقوق کا سوال کیا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ہر ریاست کے عوام کو حق خود ارادیت حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس ریاست کے ساتھ الحاق کرنا چاہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ، اس پر ڈوگرا راجہ سے ساز باز کر کے ہندوستان نے اپنی فوجیں گھسائی، اور آج تک اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومت برطانیہ نے، یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس منصوبے کو، جو 3 جون کا منصوبہ تھا، یہ بنا کے، اور ہندوستان کے لیڈران سے، مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈروں نے اس پر ایگری کیا، تو اس نے اسے منظوری کے لیے برطانیہ بھیجا، اور حکومت برطانیہ نے 18 جولائی یعنی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد 1947 کو برصغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کے اس قانون آزادی ہند کو منظور کیا۔ یہ قانون 3 جون کے منصوبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا، یعنی اس 3 جون کے منصوبے کو منظوری کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجا گیا، اور انہوں نے 18 جولائی 1947 میں اسے منظور کیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک برصغیر کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن پھر عجلت میں، یعنی جلدی فیصلہ کیا، اور 3 جون کا منصوبہ تیار ہوا، فوری طور پر منظور ہوا، قانون تشکیل پایا، اور اس کی روح سے پاکستان اور ہندوستان ممالک دنیا کے 2 نقشے پر 2 ممالک ابھر کر سامنے آئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائد اعظم جیسی مخلص شخصیت کی وجہ سے آخرکار پاکستان کا حصول ممکن ہوا، اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا، جو وہ اس شرمندہ تعبیر ہوا، اور پاکستان بہت سی مخالفتوں کے باوجود بھی قائم ہوا، اور قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت قائم کر کے برصغیر کے مسلمانان ہند پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور مسلمانوں کو ہندو جو مطلب ڈومیننٹ ہونا چاہتے تھے مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے نجات دلاتے ہوئے علیحدہ وطن مسلمانوں کے لیے حاصل کیا۔ اوکے۔